بصرہ کے ایک بادشاہ نے بادشاہت کو خیر آباد کر کے زہد و تقوی کی راہ اختیار کی، لیکن دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا اور عیش و عشرت میں باقی زندگی بسر کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا جس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھائے، ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کیا اور ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے، وہاں طرح طرح کے کھانے چنے جاتے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، عظیم الشان محل اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ خوب اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے گانے باجے اور عیش اور عشرت کا سامان موجود تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا۔ ان مشاغل نے اسے طول عمل یعنی لمبی امید کے تباہ کن مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش و عشرت کرو اور مزید محلات بنانے کے بارے میں مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ لہو و لعب میں مشغول تھے کہ محل کی کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں۔ تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف کے اندر مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جو غیبی آواز میں نے سنی، کیا تم سب نے بھی اسے سنا؟ سب